बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप थल नेटवर्क देख रहे हैं। आज हमने एक बड़ी अहम आप तक इतला और ख़बर ये देनी है कि महकमा तालीम के अंदर जो दर्जा चहारम की भर्तियाँ हुई थी और उसमें बेकायदगियों की इतलात आई थी और वो भर्तियाँ कैंसिल कर दी गई थी, मनसूख कर दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर साहब ने नोटिस ले लिया था, उसकी इंक्वायरी चल रही थी। आज वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है पब्लिक कर दी गई है और डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक कर दिया है। उसमें जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी बेनकाब कर दिया गया है कि कौन कौन लोग बेकायदगियों में मुलविस थे। ये बड़ा अहम इशू था जो थल नेटवर्क ने अपने प्रोग्रामों के ज़रिए उजागर किया और थल नेटवर्क ने बहुत सारे लोगों को बेनकाब किया था और उसकी पादाश में हमें बहुत सी मज़ाहमत का भी सामना था। हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा और तरह तरह से हमें थ्रेट भी किए जाते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थल नेटवर्क ने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी नेक नियति के साथ ये मामला उठाया था और किसी भी किस्म की किसी फरीक के साथ ना तो हमारा अपना ज़ाती तौर पे थल नेटवर्क का कोई अनाद है, ना ही ऐसी कोई बात थी। हमने खालिस्तान एक अवामी मफाद में एक इशू उठाया था और आज भी हम ये दावा कर रहे हैं कि जो भी लोग इस हमारे फोरम पे आना चाहें, इस हवाले से हमारा फोरम उनके लिए हाजिर है, वो अपनी बात कह सकते हैं, वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। हमने जो कुछ भी कहा, जो चीज़ें हम सामने लेके आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज सच साबित हो गई हैं और डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की है उसमें बाकायदा तौर पर उन लोगों के नाम दे दिए गए हैं जो इस बेकायदगी में मुलविस थे और फर्दर उनके खिलाफ जो है पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ साथ दरख्वास्त जो है एंटी करप्शन सरगोदा को भी अरसाल कर दी गई है। नाज़रीन, ये दर्जा चहारम की भर्तियाँ और इसमें जो लोग मुलविस थे, जो यहाँ पे मामला चलता रहा, एक पूरा ज़िला जो है ये चीख चीख कर कहता रहा कि इसमें बेकायदगियाँ हुई हैं और लोगों से पैसे लिए गए हैं। कतई नज़र इसके कि हम किसी भी किस्म का कोई किसी की ज़ात से हमारा कोई अनाद नहीं होता कि बिला वजह उन पर हम इल्ज़ामात आयद कर दें। ये एक बहुत बड़ा घिनौना खेल था, एक बहुत बड़ी बदनामी थी जो बकर के माथे पे लगी थी और हमने कोशिश की कि इस मामले को हाईलाइट किया जाए, उजागर किया जाए, ऐवानों के और जो हमारी इंतज़ामिया है, जो सरबराह हैं ज़िला के, उनके नोटिस में दिया जाए। और बार बार हम ये चीख चीख कर कहते रहे कि यहाँ पे गरीब लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और इस सारे खेल में जो है कुछ लोग मुलविस हैं, कुछ महकमा तालीम के एहलकार मुलविस हैं, कुछ आउटर लोग मुलविस हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसका नोटिस लेते हुए ये भर्तियाँ मनसूख कर दी थी। ये खालिस्तान मेंबरान असम्बली के लिए कोटा सिस्टम के तहत ये 65 सीटें आई थी और अब दोबारा जो है वो डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का कहना है कि इसको जो स्कूल एजुकेशन महकमा है उसके मेरिट के मुताबिक दोबारा इनका अमल जो है देखा जाएगा वो किस तरह होता है। तो इस सारे खेल के अंदर जो जो लोग मुलविस थे हमने अपने प्रोग्रामों के ज़रिए हाईलाइट किया। तो उस पे जो है बहुत सारे लोग, ज़ाहिरी बात है कि जब भी मीडिया से एक आवाज़ बुलंद होती है, कोई अवामी मफाद का इशू सामने आता है, यकीनन बहुत सारे लोग हमारे मुखालिफ हो जाते हैं, हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं रहा कि हम बिला वजह किसी की ज़ात पर कीचड़ उछाल रहे हैं या बिला वजह किसी को हम हदफ तनकीद बना रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे आज राब्ते किए हैं, टेलीफोनिक राब्ते किए हैं, मैसेज पे राब्ते किए हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है और मेरे प्रोग्रामों में जो ये इशू उठाया गया था उस पे जो कार्रवाई सामने आई है वो थल नेटवर्क को मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं अपने उन तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें याद रखा। हमारी बात जो है वो खालिस्तान अवामी मफाद में होती है और इंशाअल्लाह अवामी मफाद में ही होगी। इस वक्त जो सबसे अहम मसला हमारे लिए था कि हमें बहुत सारे जो है ये केसेस का सामना था, मुकदमात का सामना था, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस भी जारी करवाए गए कि जी इन्होंने हम पे गलत इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें सुरखरू हुए और जिन लोगों ने इल्ज़ामात आयद किए वो ख़ुद इन बेकायदगियों में मुलविस निकले हैं और ये हम नहीं, ये डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की
جو نگرانی میں انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی، جو ADCG عباس رضا ناصر صاحب نے انکوائری کر رہے تھے، یہ ان کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس میں کون کون لوگ ملوث تھے۔ ان بے قیدیوں میں باقاعدہ ان کے نام دیے گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے طور پہ کسی بھی قسم کا کوئی اناد رکھتے، کسی شخص کو ہم نے تھریٹ کرنا تھا، کسی کو خامخواہ بلا وجہ ہم کسی پر کیچڑ اچھالنا تھا، ہمارے 2 ادارے ہیں، بھکر نامہ بھی ہے، تھل نیٹ ورک بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو تھل نیٹ ورک پہ اپنے پروگراموں کو ہائی لائٹ کیا۔ ہم نے اخبار کا قطعاً کوئی سہارا نہیں لیا، نہ ہی کسی کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے۔ لیکن آج جو انکوائری رپورٹ جو یہ پبلک کر دی گئی ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اور اب حیران کن بات یہ ہے کہ یقیناً ان لوگوں کو بچانے کے لیے بھی بہت سارے لوگ وہ متحرک ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کسی نہ کسی حوالے سے ان کا کہیں نہ کہیں جا کے لنک ضرور بنتا ہے۔ جو بااثر لوگ ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کی بیک پہ ہیں، جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ یقیناً کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو بچا لیا جائے۔ لیکن بعد میں جو بھی ہو، آج جو صورتحال واضح ہو گئی ہے وہ تھل نیٹ ورک کے موقف کو تقویت دے رہی ہے، اس کو درست ثابت کر رہی ہے کہ تھل نیٹ ورک نے جو اپنے پروگراموں کے ذریعے ایک معاملہ اجاگر کیا تھا، اور جن جن لوگوں کو ہم نے کوشش کی تھی کہ جو حقیقی لوگ اس میں ملوث ہیں، کسی بھی خامخواہ بلا وجہ کسی ایسے شخص کا نام نہیں لیا جو اس میں کسی طرح ملوث نہیں تھا، لیکن ہم نے الحمدللہ اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ یہ چیزیں ہائی لائٹ کی تھی، اور آج وہ انکوائری رپورٹ جو پبلک ہوئی ہے اس میں واضح طور پر ان لوگوں کے نام لکھ دیے گئے ہیں کہ یہ لوگ ملوث تھے۔ انشاءاللہ ہم جو ہمارے پچھلے ہمارے پروگرام ایجوکیشن کے جو بھرتیوں کے حوالے سے جو اسکینڈل ہم نے اٹھایا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے، اور آج کی بات بھی ہماری ریکارڈ پہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور نیکسٹ ٹائم میں آپ کے لیے ایک بہت جلد ایک ایسا پروگرام بھی لا رہا ہوں کہ ہم اس کی مزید چھان بین میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کیا وہ اتنے بااثر لوگ تھے کہ انہوں نے اتنا یہ کھیل کھیلا، لوگوں سے پیسے لیے جاتے رہے اور وہ سارے خاموش ہوتے رہے۔ ممبران اسمبلی کے لیے جو ہے یہ کوٹا آیا تھا، انہی کے ذریعے یہ بھرتیاں ہونی تھیں، لیکن درمیان میں کچھ لوگ اس میں پڑے اور انہوں نے بے قیدگیاں کی، پیسے لیے جانے کی اطلاعات آتی رہیں، لوگوں سے پیسے لیے جاتے رہے۔ آپ یقین کریں کہ انتہائی دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ ہمارا ایک پسماندہ اور غریب ضلع ہے، تو آپ سوچیں کہ کس طرح لوگوں نے اور نوجوانوں نے، جو بچے ہمارے ہیں، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہوں گے، کیسے کیسے حالات سے گزر کر انہوں نے پیسے جمع کیے ہوں گے، اور وہ اپنی اس درجہ 4 کی سیٹ کے لیے انہوں نے پیسے دیے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات تھی جو آج الحمدللہ کلیئر کر دی گئی ہے، اور جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف ہمیں امید ہے کہ جو ہائر اتھارٹی ہے، جو بڑے ادارے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، تاکہ آئندہ کسی کو بھی اس قسم کی جرت نہ ہو کہ براہ راست وہ عام شہری کو، کسی عام آدمی کو، کسی غریب شخص کو وہ اس طرح فراڈ کر کے اس کی جیب پہ ڈاکہ ڈالے، اس کو لوٹے اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے۔ یہاں پہ سی ایجوکیشن میں ریاض صاحب اور ان کے جو محکمہ تعلیم کے 2-3 اہلکار ہیں وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اور میں نے پچھلے اپنے پروگرام میں ایک عمران سیال کا ذکر کیا تھا۔ عمران سیال نے مختلف حوالوں سے، مختلف ذرائع سے وہ کوشش کرتے رہے کہ مجھ پر جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ کے لیے ہمارے فورم حاضر ہیں، اگر آپ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں، واضح کریں۔ لیکن جو پبلک ہوئی ہے، آج رپورٹ جو ڈپٹی کمشنر صاحب نے جاری کر دی ہے، اس میں ان کا واضح طور پر نام لکھا ہے کہ وہ اس میں ملوث ہیں۔ میں جو اس وقت شفاف انکوائری ہوئی ہے ڈپٹی کمشنر موسیٰ رضا صاحب کو اور ADCG عباس رضا ناصر صاحب کو، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی جو ٹیم تھی انکوائری کرنے والی اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اچھے کاموں کو ہم نے ہمیشہ اس کو جو ہے ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اور جو معاشرتی مسائل ہیں، جو برائیاں ہیں، جو ہمارے ایشوز ہیں، جو عوامی مفاد کے ان کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے، کوشش بھی کی ہے، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں سے نہ تو غافل ہیں
اور نہ ہی کبھی یہ خوف ہم پہ آیا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بڑی کارروائی سامنے آ جائے گی، کیونکہ ہم ایک ایسے ضلع کے باسی ہیں، بہت پسماندگی ہے یہاں پہ، لوگ یہاں پہ ذہنی غلامی بہت ہے، لیکن الحمدللہ یہاں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگوں کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کا دکھ درد بانٹتے ہیں، اور ہمیں اپنے اداروں پہ پورا یقین ہے کہ وہ اس کی مزید جو چھان بین ہوگی، وہ مزید جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ بھی آئیں گے۔ تھل نیٹ ورک نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لوگوں تک حقائق پہنچائے جائیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ جو ہم نے بھرتی سکینڈل کے حوالے سے بات کی تھی وہ آج درست ثابت ہوئی ہے، وہ سچ ثابت ہوئی ہے، اور انکوائری رپورٹ جو پبلک کی ہے اس میں وہ سارے ذمہ داران کو بے نقاب کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ان کے خلاف جو کارروائی کے لیے سفارش کی گئی ہے، امید ہے کہ ان کے حکومتی سطح پر اداروں کی طرف سے ان کے خلاف بھرپور اور مؤثر کارروائی سامنے آئے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ہم ایک اور پروگرام دیں گے، اور اس میں مزید آپ کے لیے بہت سارے حقائق ہیں وہ لے کے آئیں گے کہ کیوں یہ اس طرح کا کھیل کھیلا گیا، کیوں ان میں یہ لوگ ملوث ہوئے، اور کس کس نے ان کی سرپرستی کی۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔